اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، کیا زیادہ نمبر لینا قابلیت کی علامت ہے؟ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بڑے اسکولوں اور کالجوں نے باریک فیسوں سے ڈگریوں سمیت حیرت گن نمبر دلانے کے آس دلا دیے۔ غریب طلباء اور بچوں کو پڑھانے والے مفلس والدین جو ہے وہ احساسی کمزوری کا شکار کہ ہم اس دور میں کیسے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے اور کیسے اپنے بچوں کو متعلم بنوائے۔ نجی تعلیمی اداروں کو آپ دیکھیں، نجی اسکولوں کے رواجات نے ہمارے رویوں کو متغیر کر دیا۔ پچھلے دنوں ابھی FAFSC کا جو رزلٹ آیا، ان کے نتائج نمایاں ہوئے تو مجموعی نمبروں کے قریب رہنے والوں کو خوبصورتی سے تعبیر کیا گیا، جبکہ 600-700 نمبر لینے والوں کو بدصورتی سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ آج کل نمبروں کو ہی قابلیت کی ضمانت دی گئی ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی اور ایسے تعلیمی ادارے بھی نہیں تھے جو نمبر عطا کرنے والے اور اداروں پر حاوی تھے۔ 1100 نمبروں میں 1090 نمبر لینا واقعی عجب ہے کہ 50 اور 60% نمبر لینے والوں کو احساس ضیاع اور احساس کمتری میں رکھے ہوئے ہیں، مگر کم نمبر والوں کو بالکل خود سے نالا نہیں ہونا چاہیے اور کم درجے پر تعصب نہیں ہونا چاہیے، کم نمبرات لینے پر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک بندہ ہے جنہوں نے زیادہ نمبر لیے ہیں، جس کو اردو تکلم اور تحریر سے آشنائی نہیں ہے، وہ زیادہ نمبر لینے کے باوجود بھی کم درجے کا متعلم ہے، اس کی گریڈ زیادہ ہوں لیکن اس کی قابلیت ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ نمبر لینے میں اکثر رٹا سسٹم کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رٹا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ قطعاً قابلیت نہیں ہے، کچھ عرصے بعد رٹا ختم ہو جاتا ہے اور پھر سے رٹنے کی کوفت اٹھانی پڑتی ہے، مگر نصابی عمر اور نصابی سرگرمیوں کو زینت بنانے والا طالب علم ہی قابلیت کا محور ہے، جو نصاب کی بابت آگے بڑھتا ہے اور علم پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ اب امتحانات کی نوعیت بھی بالکل مختلف ہیں، قدرے مختلف ہو گئی ہے۔ عمومی و جزوی سوال و جواب کا امتحانی طریق رائج ہے اور اسے زیادہ نمبر ملنے کا امکان بھی زیادہ ہے، مگر کتاب و نصاب سے حصول علم نمبروں کی کثرت سے زیادہ معتبر ہے۔ مگر ایک بات ازبر رہے کہ تعلیمی استعداد سے زیادہ نمبروں کی دوڑ آج کل غالب آ گئی ہے اور تعلیم برائے فروغ کا رواج بھی عموماً ہونے لگا ہے۔ یعنی آپ سوچ لیں، امتحان میں 99% نمبر لینے والے انٹری ٹیسٹ میں آخر کیوں رہ جاتے ہیں؟ ایک سوال ہے، ان کی برتری کیوں کمتری میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ ان سوالوں سے یہی اشکارا ہوتا ہے کہ تعلیمی ابتری میں اپنے پرائے سب شامل ہیں اور انٹری ٹیسٹ میں طلباء کا فیل ہونا نصاب و کتاب سے دوری کا شخصانہ ہے، اور یہ پاکستان کا مستقبل نہیں ہے کہ علم نمبروں میں مفید ہو جائے اور تعلیمی ادارے مادہ پرستی کی نظر ہو جائے۔ علمی دانشمندی یہی ہے کہ نمبر کم ہو یا زیادہ، ذہانت کچھ اور ہی ہے۔ ذہانت نمبروں میں نہیں ہے، کم مارک سے ذہانت کا پتہ چلتا ہے اور نہ زیادہ نمبروں سے ذہانت کی خوبی کا ادراک ہوتا ہے۔ نصاب میں انہماک اپنی جگہ، مگر نوٹس رٹنے سے علمی خصائص۔ میں آپ کو ارسطو اور افلاطون کا مثال دے دوں، وہ بھی تو متعلمین تھے، وہ بھی تو اسٹوڈنٹ تھے اور جستجوی علم کے لیے ہر دقیق راہ سے گزرے اور اپنے علم سے برینو انسان کو سیراب کر گئے۔ آج کے تعلیم کیا ہے اور کس طرح کردار متعلم تخلیق کر رہے ہیں، یہ سب کچھ آج کے تعلیمی صورتحال سے بالکل واضح ہیں۔ تو میں ان طلباء کو کہتا ہوں جن کے نمبرز کم ہیں، ان کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بورڈ میں پوزیشن لینا یا اچھے گریڈ لینا یا زیادہ نمبر لینا یہ قابلیت کی بالکل علامت نہیں ہے۔ علم، فہم، پھر علم و فہم کا اطلاق، تجزیہ اور نتیجہ خیزی یہ تعلیم کے بنیادی اجزاء ہیں۔ ستم ظریفی دیکھے، ہماری بدقسمتی دیکھے کہ ہمارا نظام تعلیم پہلے 2 تک ہی محدود ہے، اس لیے بہتر یادداشت اور اوسط درجے کا فہم کامیابی دلا دیتا ہے اس نظام میں، لیکن زیادہ ذہین بچوں کے لیے یہ نظام کوئی گنجائش ہی نہیں رکھتا۔ ایسے بچوں کا فوکس چونکہ صرف علم و فہم نہیں ہوتا، اس لیے ان کی گریڈز عموماً ان کم ذہین بچوں سے کم رہتے ہیں جن کا فوکس صرف علم و فہم سے آگے کچھ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے سے کسی 1 یا 2 بچوں کا نمایاں پوزیشن لے لینا نہ تو ادارے کی افادیت کی دلیل ہے اور نہ نظام کی صلاحیت کی۔ غیر معمولی انفرادی ذہانتوں سے اجتماعی قابلیتوں کو ناپنا یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ نظام یا ادارے کی صلاحیت کو ناپنے کا معیار اس کے اوسط درجے کے طلباء ہے، اس کے اوسط درجے کی طلباء کی قابلیت ہوتی ہے، نہ کہ غیر معمولی طلباء کی۔